وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ اب آج سورۃ الانفال کی آیت نمبر 21 سے بیان ہے۔ کل بات یہاں پر مکمل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آیت نمبر 20 کی۔ اب آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ اصل میں فرمایا یہ جا رہا ہے اب اس آیہ کریمہ کے اندر کہ اہل ایمان جو ہیں ان کو یہودیوں اور منافقوں کا جو طریقہ کار تھا ان کو اپنانے سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو کام یہودی کرتی ہیں یا منافق لوگ کرتی ہیں ایسے کام نہ کیا کرو، کیونکہ یہود اور منافق زبان سے تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو سن لیا، آپ کے کلام کو سن لیا، لیکن جب عمل کی باری آتی تھی تو پھر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ دوڑ جاتے تھے۔ تو ایمان والے لوگ وہ ہیں جو پھر جیسے حکم کیا جائے وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ یہود اور منافقوں کا جو طریقہ کار ہے یہ نہ اپناؤ۔ یہ کام یہودیوں کا ہے کہ وہ بظاہر تو بات کو سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے جو ان سے۔ ہاں ہم نے اللہ کی کتاب کو سن لیا، آپ کا کلام سن لیا، مگر جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو دوڑ جاتی ہیں۔ بظاہر اوپر سے یہ شو آف کرتے ہیں کہ جیسے ہم آپ کی بات کو سن رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ منافقوں کا کام ہے اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا۔ تو جو انہوں نے سنا ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا ہی نہیں ہوتے تو اصل میں اللہ پاک یہ فرما رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، وہ آپ کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو سنتا وہ شخص ہے جو اس کو کہا جائے وہ اس کے اوپر فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، سر تسلیم خم کر دے، دل و جان فدا کر دے۔ تو یہ مثال صحابہ کرام کی تھی۔ مگر منافق اور کافر اور یہود جو ہیں وہ صرف زبانی تو سنتے تھے آپ کی باتوں کو، آپ کے کلام کو، مگر جس جگہ پر اڑے ہوتے تھے وہ وہیں پر ڈٹے رہتے تھے اسی چیز کے اوپر۔ تو وہ چیز فرمائی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ آگے فرمایا اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب اس آیت پاک کے اندر کافروں کو جانوروں اور چوپایوں سے تشبیہ دی گئی، کافر لوگوں کو جن سے، کیونکہ جس طرح جانور کے سامنے آپ جو مرضی بولتے رہیں اس کو آپ کے بولنے کا اثر ہوتا ہے۔ آپ گائے کو سامنے کھڑا کر کے جو مرضی اس کو حکم دیتے رہیں اس کو کیا پتہ کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، یا کسی اور جانور کو سامنے۔ تو اصل میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جانوروں اور چوپایوں سے تشبیہ دی ہے، جو بظاہر تو آپ کی باتیں سنتے ہیں مگر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو منافقوں کی طرح دوڑ جاتی ہیں اور پیچھے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان کو جانوروں اور چوپایوں سے تشبیہ دی، کیونکہ جانور بھی کسی سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، تو اسی طرح یہ جو کافر لوگ ہیں یہ بھی کسی سے نصیحت کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔
اس لیے فرمایا کہ یہ بہری ہیں، یہ گونگی ہیں، کیونکہ یہ کسی حکم کو سن کر اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ جیسے کہ پچھلی کچھ جگہوں پر یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں گونگا کہا، حالانکہ وہ کیا وہ بولتے نہیں تھے؟ بولتے تھے۔ کیوں اندھا کہا، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے؟ دیکھتے تھے۔ کیوں بہرا کہا، کیا وہ سنتے نہیں تھے؟ سنتے تھے۔ مگر جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے بعد بھی بے حس بنا رہے تو وہ پھر اللہ کے نزدیک بہرا ہے، گونگا ہے، اندھا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ چیز فرمائی، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو بہرے، گونگے، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہ چیز فرمائی، آگے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو ضرور سنا دیتا۔ اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو ضرور سنا دیتا۔ اب تیسری آیت آگے، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر بالفرض وہ ان کو سنا دیتا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی حالت تب بھی یہ تھی کہ اگر وہ ان کو یہ وہ لوگ ہیں جو کافر یا منافق لوگ ہیں کہ ان کے سامنے آپ جو مرضی بات کرتے رہیں، یہ بظاہر جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلی آیت میں جانوروں سے تشبیہ دی کہ یہ کافر یا یہود یا یہ منافق یہ کرتے کیا ہیں، آپ کی بات سنتے ضرور ہیں مگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، جیسے کہ آیت نمبر 21 میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا، ان کی مثل نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ وہ آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہاں ہم نے سن لیا، مگر اطاعت نہیں کرتے۔ وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں مگر آپ کا حکم نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو حالت ہے بات نہ ماننے کی، یہ آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ یہ یہود اور منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بظاہر آپ کی بات سنتے ہیں مگر بات نہیں مانتے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ہم نے سنا، بات نہیں مانتے، کہتے نہیں وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ تو آگے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی اچھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال، یہ جو بظاہر آپ کی بات کو سنتے ہیں مگر ہیں گونگے، بہرے، اندھے، یہ جو آپ کی بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، پہلے تو ان کی مثال اللہ نے کس سے دی؟ منافقوں اور یہود سے۔ اور اگلی آیت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہیں، ان کی حالت جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہے۔ اور اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو ضرور سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر بالفرض وہ ان کو سنا دیتا مگر یہ اس حالت میں پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے ان کو جو مرضی بیان کرتے رہو، جو مرضی سناتے رہو یا جو مرضی بتاتے رہو کہ یہ منافقت یا کفر کہ اس مقام پر پہنچ چکے ہوئے کہ یہ پھر بھی ضرور اعراض کرتے ہوئے پشت پھیر دیتے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 23۔ اب آگے یہ فرمایا گیا آیت نمبر 23 کے اندر کہ اگر ان میں بات کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی، طاقت ہوتی، تو انہیں اگر ان میں یہ طاقت ہوتی کہ آپ جو بات فرما رہی ہیں، اللہ اور اس کا رسول جو بات کہہ رہے ہیں، وہ اس بات کو سنتے، سمجھتے اور اس کے اوپر عمل کرتے، تو پھر اگر تو ایسا ہوتا، اگر تو پھر ان کو اس کو قبول کرنے کی ضرور توفیق دی جاتی، لیکن وہ اپنی سرکشی
اور نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ نافرمان ہے، نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنی اس طاقت کا گلا ہی گھونٹ دیا جس کے اندر کوئی سننے کی یا سمجھنے کی یا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوئی طاقت ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی جن سی ہے، اس لیے اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں وہ جو مرضی سنتے رہیں، وہ قرآن سنتے رہیں، وہ حدیث سنتے رہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تو اگر وہ قرآن کی آیات سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا، تب بھی وہ ان کو قبول نہیں کریں گے اگر میں ان کو سنا بھی دوں، وہ تب بھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ عذرائے عناد اور تعصب انہیں حق، اگر وہ جان بھی لیں کہ یہ حق ہے، تب بھی اس کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، یعنی یہ لوگ بات ماننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو بعض مفسرین انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ یعنی فرمائشیں تو وہ بہت ہی الٹی سیدھی کیا کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ ریگستان کے اندر راتوں رات دریا بہنے شروع ہو جائیں، ریگستان کے اندر صبح ہونے سے پہلے پہلے سونے اور چاندی کے محل بن جائیں، اور کھجوروں کے درختوں اور وہ پانی بہہ رہے ہوں، اور اگر یہ نہیں نہ ہو سکتا تو پھر ایسا کریں کہ یہ آسمان کو ہمارے پر ٹکڑے ٹکڑے کر کر گرا دیں۔ تو اس طرح کے وہ سوالات کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ فرمائش کی، انہوں نے کہا آپ ہمارے جد امجد قصہ کو زندہ کر دیں۔ تو اگر تو اس نے، جو ہمارا دادا پردادا جو بھی، اگر تو اس نے آپ کی نبوت کی شہادت دی تو بس پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ ذرا اس کو زندہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا، ان بدبختوں نے آپ کی بات ماننی ہوتی، ہمیں پتہ یہ بات ماننے والوں میں سے نہیں ہے، یہ سرکش اور نافرمان انکار کرنے والوں میں سے، اگر یہ آپ کی بات ماننے والے ہوتے، کیونکہ پیچھے بیان ہو کہ اگر یہ حق کو ان کو دکھا بھی دیا جاتا، سنا بھی دیا جاتا، تب بھی ان کے وجود میں اب وہ استعداد ہی نہیں رہی تھی اپنی نافرمانی یا گندگی اور غلاظت کی وجہ سے کہ وہ اس کلام کو سنتے یا اس کے اوپر عمل کرتے یا اس بات مانتے جو ان سے۔ تو اگر یہ توقع ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے اس کو زندہ کر دیتا، جس کو تم کہہ رہے ہو نا کہ زندہ کر دے، اگر اس کو زندہ کر دیا جائے اور وہ جو ان سے آپ کی نبوت کی گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی، حالانکہ یہ حضور کو پہچانتے نہیں تھے، یہ حضور کو پہچانتے تھے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اگر زندہ کر بھی دیا جائے مگر ان کی اسلام سے دشمنی یا ان کی ہٹ دھرمی یا ان کی منافقت اس ہر درجے تک پہنچ چکی ہے کہ یہ اگر آپ کے فرمانے پر اس کو زندہ کر بھی دیا جائے اور وہ ان کے سامنے آپ کی نبوت کا اقرار کر بھی لے، یہ تب بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ تب بھی نہیں مانیں گے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس کو زندہ ہوتے ہوئے اور اس کی شہادت کو اپنے کانوں سے سن لیں، یہ پھر بھی پیٹھ موڑ دیں گے اور اپنے کفر اور شرک سے جمے رہیں گے۔ تو آگے یہ اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت کے اندر تو پہلے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے، یہ یہود اور منافقوں کے متعلق۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، تو یہ جو منافق لوگ ہیں ان کی مثال بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار، یعنی چوپایوں اور جانوروں سے ان کی مثال دی ہے۔ ان کی حالت یہ ہے، محبوب آپ ان کے سامنے جو مرضی کہتے رہیں، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں اور یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ حالانکہ بظاہر کیا وہ بہرے تھے، کیا وہ گونگے تھے؟ نہیں،
مگر اللہ نے ان کو بہرا بھی فرمایا، گونگا بھی فرمایا، اور بعض آیتوں میں ان کو کیا کہتے ہیں اندھا بھی فرمایا، اس لیے کہ جو بندہ آپ کی بات نہیں سنتا وہ میرے نزدیک بہرا ہے، جو آپ کی بات کو نہیں سمجھتا وہ میرے نزدیک اندھا ہے۔ تو آگے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو ضرور سنا دیتا۔ یعنی یہ جو کہہ رہی ہیں نا آپ کو کہ ہمارے اس بندے کو قصہ کو زندہ کرتے ہیں، اگر وہ آپ کی نبوت کی شہادت دے دے اور اقرار کر لے تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر بالفرض میں ان کو سنا دیتا تو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پھر بھی پشت پھیر لیتے۔